إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، انسان کی واقعی کامیابی یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب قرار دے۔ دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر کسی انسان سے کہیں کہ تو کامیاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان ناکام ہو تو ایسی کامیابی کوئی کام کی نہیں۔ جو خالق ہے، مالک ہے، جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے اور جس سے بہتر کوئی انعام نہیں دے سکتا، جس سے بہتر کسی کی تعریف ہو نہیں سکتی ہے، اگر اس کے نزدیک سے، اس کے پاس سے یہ بات آئیں کہ بندہ کامیاب ہے، اچھا ہے، نجات پانے والا ہے، تب جا کر وہ انسان واقعی کامیاب ہے، عزت کے لائق ہے اور جنت میں بسائے جانے لائق ہے۔ جنت کے لیے، جنت کے راستے پر، جنت کی طلب میں دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور دوڑو، سارعو، جلدی کرو، دوڑ پڑو، انتظار مت کرو، سستی مت کرو۔ جب آدمی کسی چیز کی طلب میں ہوتا ہے، اس کو جلدی چاہیے ہوتا ہے، اس کے کھونے کا خوف ہوتا ہے، تو آدمی دوڑ کے وہ کام کرتا ہے۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اگر کنارے کنارے جا رہا ہے اور گر سکتا ہے کھائی میں، آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے بیٹھے آرام سے اس کو آواز دیں گے؟ نہیں، چھوٹا بچہ ہے، دوڑ کے آپ جاتے ہیں، اس کو گاڑی سے، کھائی سے، کانٹوں سے بچا لیتے ہیں۔ کوئی چیز انسان کو دنیا میں چاہیے ہوتی ہے، آدمی دوڑ کے جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی پکڑنے میں، ایئرپورٹ پر، بس اسٹیشن پر، جہاں بھی آدمی کی مطلوب چیز ہو، کھو نہ جائے، بس چھوٹ نہ جائے، اگر ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے۔ اپنی مطلوبات کی طرف انسان دوڑتا ہے۔ وہی چیز جب آخرت کے معاملے میں دیکھی جاتی ہے تو سستی سستی دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اس راستے پر دوڑنے کی بجائے گھسٹتا ہوا جاتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر کئی بار رکتا بھی ہے، مڑتا بھی ہے، پلٹتا بھی ہے، پھر واپس مڑتا ہے۔ یہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کا دل ایسا ہے کہ اس کے جذبات ایک حالت پر نہیں رہتے۔ کبھی جوش پیدا ہوگا تو دوڑے گا، لیکن جوش ایسا ہے کہ وہ ایک برتن کی طرح ہوتا ہے۔ برتن آپ گرم ہو گیا، آنچ پہ رکھا آپ نے، گرم ہو گیا، اتار کے تھوڑی دیر رکھ دیں آپ، کیا ہوتا؟ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو گرم، چائے کئی مرتبہ آپ کرواتے نا گھر کے اندر، رکھی رہ گئی، ارے میں پیا نہیں، بھول گیا، پھر جاؤ گرم کر کے لاؤ۔ انسان کے دل کا حال بھی ایسا ہے کہ دینی مجالس میں بیٹھا، جذبات تازہ ہو گئے، اب جنت، اب دوڑنا ہے، اب سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ پریشانی آئی، اب غلط نہیں جاؤں گا، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں، پرومس،
لیکن ٹک نہیں پاتا ہے، ٹک نہیں پاتا. یہ انسان کی کمزوری ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ ہمیشہ آخرت کی طرف رکھے اور ایسا کچھ کرے کہ اس کے جذبات ٹھنڈے ہونے کی بجائے بار بار تازہ ہوں. اس کے لیے مجالس ہے. کیوں بیٹھے بھائی؟ بیٹھے اس لیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو. وہ جو ہمارا برتن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کا برتن جس میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ہے، یہ برتن بار بار ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ باہر کا سارا ماحول کیا ہے؟ ٹھنڈا کرنے والا ہے. یہاں سے نکلا، اس ماحول میں گیا کہ ٹھنڈا، سرد پڑ جاتا ہے، ایک دم سست ہو جاتا ہے ایک دم. پھر سے اس کو اس ماحول میں لا کے آدمی کو واپس اپنے ایمان کو تازہ کرنا پڑتا ہے. یہ مجالس اسی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. پہلے جنت نہیں کہا کیونکہ جنت پاک ہے، صاف ہے. جنت میں گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتا آدمی. جنت میں جانے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا. تو جنت کی طرف دوڑنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دوڑے، اپنے پاپ اللہ سے معاف کرا لے. اے اللہ معاف کر دے. آسان ترین طریقہ یہ ہے آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کیونکہ اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کر سکتا نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہو اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی مغفرت کرے؟ تو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی اپنے جرم کا اعتراف کرو. انسان کی بھلائی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اللہ اتنے احسانات تیرے میرے اوپر ہیں، میں حق ادا نہیں کر سکا تیرا. کتنی نعمتیں سالوں سے میں استعمال کر رہا ہوں، شکر نہیں کر پایا میں تیرا. کتنے حکم میں جانتا ہوں، اب تک پوری طرح سے اس پر آ نہیں پایا. جو کرتا ہوں اس میں 50 کمیاں ہیں. جو کرتا ہوں، جو نہیں کرتا ہو تو نہیں کرتا. کتنے کام ہیں جو کرنے کے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو کرتا بھی ہوں وہ بھی کہاں ٹھیک سے ہے، اس میں بھی 50 کمیاں ہیں. تو انسان کی بھلائی کی شروعات ہوتی ہے اپنی کوتاہی کے اعتراف سے. یہ چیز اس میں تواضع پیدا کرتی ہے اور عبودیت پیدا کرتی ہے جو اللہ سے قرب کے لیے بہت ضروری ہے. گھمنڈ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، ذلت کے ساتھ اللہ سے قریب ہونا پڑتا ہے. اسی لیے سجدے میں سب سے زیادہ ذلت کی حالت ہے، اس میں سب سے زیادہ قریب رہتا اللہ سے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وہ رب ہے تمہارا، مالک ہے تمہارا. وہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اس کا حکم تم نے توڑا ہے تو اس کی طرف دوڑو مغفرت کے لیے. دیری مت کرو، موت آ سکتی ہے. دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. لمبائی کی بات نہیں ہو رہی، چوڑائی کی بات ہو رہی. اس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس کی طرح ہے. لمبائی کتنی ہوگی؟ تو آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے وہ. کہا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اس کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. ایسی عظیم جنت جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ کس کے لیے اللہ نے رکھی ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو اپنا دل اللہ
کی بجائے کسی اور سے متعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا مقام کسی اور کے لیے نہیں ہے، بچتے وہ اپنے دل کو بچاتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کے انکار سے بچتے ہیں، وہ دین میں شک سے بچتے ہیں۔ تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے، قلب سے۔ اسی لیے کہ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التقوی ها ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، ویشیر الی صدرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ایمان ہو، اللہ کی بات پر توکل ہو، تقوی ہو، بچے وہ شک کرنے سے، شرک کرنے سے، انکار کرنے سے، اور زندگی میں قول و عمل میں برائیوں سے۔ اللہ نے جسے منع کیا بچے، اللہ نے جو کرنے کو کہا اس کو چھوڑنے سے بچے، اللہ کا حکم توڑنے سے بچے۔ اعدت للمتقین، تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے، بنے گی نہیں، ہے اس وقت میں موجود ہے۔ ایسی جنت کی طرف دوڑنا انسان کو اس جنت کے لائق بناتا ہے۔ اس جنت کے لائق بننے کے لیے کیا ہے؟ جنت کی طرف دوڑ، اس دوڑ میں ہی انسان اس کے لائق بنتا ہے۔ جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا، آدمی کریں اس کو۔ جنت کی طرف دوڑنا کیا ہے؟ آدمی پوچھے یہاں دوڑوں کہ یہاں کہاں دوڑوں؟ یہ ویسی دوڑ نہیں جیسے ہم ایسے دوڑتے ہیں، یہ کہ اس راستے پر چلو جو جنت تک لے جاتا ہے، ان اعمال کو کرو، ویسی زندگی جیو جو تمہیں جنت تک لے جاتی ہے، جنت کا مستحق بناتی ہے۔ صراط مستقیم پر چلو اور دوڑو، جلدی کرو، جلدی کرو، دیری مت کرو۔ ہو سکتا ہے آج موت آ جائے اور تم کل پر ٹالتے رہو کہ انشاءاللہ حج کو جاؤں گا نا، اس کے بعد سے پھر نماز پڑھنا شروع کروں گا، میں عمرہ کر کے آؤں گا نا، اس کے بعد سے سگریٹ چھوڑوں گا، اس کے بعد سے جھوٹ چھوڑوں گا، چوری چھوڑوں گا، خیانت چھوڑوں گا، ملاوٹ چھوڑوں گا، ریٹائرڈ ہونے دو، ہاں اس کے بعد سے کروں گا، بیٹی کی شادی ہے، بس اس کے بعد سے سب ٹھیک انشاءاللہ۔ آدمی کا جنازہ ہی ہو جاتا ہے اور اس کے پلان سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ 3 مہینے آتے ہیں اور 3 مہینوں میں چھٹی ہو جاتی ہے اس کی۔ ڈاکٹر بولتا اب مشکل ہے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، سارے پلان 6 مہینے 8 مہینے 10 سال کے پلان ہوتے ہیں اس کے، نہیں رہتا۔ ڈاکٹر بولتا اب آخری سٹیج میں ایک دم، اب جانے کی تیاری کرو، ان کو دوا بھی نہیں دے سکتے کچھ، خالی پین کلر دو ان کو، چلا جاتا آدمی۔ کتنے کیسز ہم دیکھتے ہیں زندگی میں، اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا، صحت مند ہوتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے انسان کو، اور بہت کم وقت ملتا ہے اس کو۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو وقت اتنا تو ملتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کر لے، ورنہ بعض اوقات تو آدمی چلتا پھرتا ہے، کھانسا کونے میں بیٹھا اور وہیں چلا گیا، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں موت ہوتی ہی نہیں۔ جلدی کرو، تاخیر مت کرو، ٹالتے مت رہو، وقت نکل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، احساس بھی نہیں رہے گا۔ اچانک موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ انتظار نہیں کرے گا، ٹھہرو ذرا تھوڑے کام ہے میرا کام پہلے کر کے جاؤں گا میں، تمہارے کام بازو میں رکھو، کیونکہ میرا کام اللہ کی طرف سے مجھ کو حکم ہے، لے جاؤ اس کو۔ روح قبض کر لیتا ہو، کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اس لیے وسارعوا، جلدی کرو، دیری مت کرو، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، معافی مانگ کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو اور اپنی زندگی کا رخ بدلو، جنت والے راستے پہ دوڑو، جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنت کے بارے میں جس کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، کیسی جنت ہے۔ بہت ساری باتیں تو ہم دیکھ چکے ہیں اور کچھ باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر کبھی تفصیل سے جنت کے بارے میں ہم دن بھر بات کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہیں جنت میں۔ ابھی تو ساری کھانے کی چیزیں بیان بھی نہیں کیا میں، ابھی کھانے کی چیزیں نہیں بولا، پہننے کی چیزیں نہیں بتایا وہاں پر، اور گھروں کے بارے میں تفصیل نہیں بتایا، پیڑوں کی تفصیل نہیں بتایا، وہاں کی زمین کی اتنی تفصیل نہیں بتایا، بازاروں کے بارے میں نہیں بتایا، جنت کے کیسے ہوں گے، چہرے کیسے ہوں گے، ساری چیزیں کچھ بھی نہیں بتایا اب تک، زبانیں کیسی ہوں گی جنت میں، اللہ کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔
تو انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس پر ہادی الارواح الی بلاد الافراح، خالی کتاب مستقل جنت کے اوپر ہی، ساری ابحاث اس میں ہے، جنت کے بارے میں ساری تفصیلات اس میں انہوں نے جمع کی ہے. تو کسی دن انشاءاللہ ہم پورے دن بھر کا کورس ایک جنت کے بارے میں رکھیں گے. آج ہم آگے بڑھیں گے، کچھ موٹی موٹی چیزیں دیکھنا تاکہ عمل کرنے کے لیے حرکت تو دل میں پیدا ہو. تب تک معلوم نہیں مر گئے تو کیا کریں گے، ہاں جنت بولتے بولتے گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جتنا ہے تھوڑا آج کے دن ہی ہم لوگ دیکھ لیں گے، باقی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جنتی جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا. جنتی کبھی کتنا بھی پیارا گھر ہو جاتا نا باہر، ہاں اچھے سے اچھا گھر بنایا، میں نے محل بنایا، رہتا ہمیشہ، بعض اوقات تو اس کو قید خانہ لگنے لگتا ہو باہر نہیں جانے کا. بہترین سے بہترین گھر بھی اگر آدمی بنائے وہاں وہ ٹک نہیں پاتا ہے. جنتیوں کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ جنت چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. نزلاً ڈھکیل کے بولیں گے چلو اندر چلو، ایسا نہیں کریں گے. نزلاً مہمان کا کیسا ہم کرتے ہیں، کوئی گھر پہ مہمان آیا تو آئیے بیٹھی تشریف رکھیے، عزت کرتے اس کی. جنتیوں کو وہاں پہ چلو ہٹو بھائی کام بڑا ہے، ایسا کوئی نہیں کرے گا. وہاں پہ تھوڑا بازو ہو جاؤ، جانا ہے ہم کو، مینٹیننس چل رہا ہے، کبھی نہیں ہوگا ایسا. جنتی جب داخل ہوگا تب سے لے کے ہمیشہ تک جنتی کی عزت وہاں پہ ہوگی. اچھے سے اچھے مہمان کی بھی ختم ہو جاتی ہے زیادہ رکا تو. ہاں دنیا میں بہت پیارا مہمان، پہلے دن بہت محبت ماشاء اللہ، پھر 2 دن تک رکا، اس کے بعد کیا پوچھتے کب ارادہ ہے جانے کا. مہمان کب تک آپ اکرام کرو گے بھائی. کچھ وقت کے بعد اس کو دیکھتے غصہ آنا شروع ہوتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جنتی کو جنت سے نکالا جائے، نہ وہ کبھی خود نکلنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر، کہ وہ وہاں پر مہمان کی طرح رہیں. مہمان کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن نکلنا ہے، یہ مطلب نہیں. وہاں ٹھہرنے کی مدت کے اعتبار سے مہمان نہیں، وہاں سلوک کے اعتبار سے مہمان ہوں گے. جیسے مہمان کا اکرام واجب ہے ویسے اس کا اکرام وہاں کیا جائے گا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، ہم موٹی زبان میں کہیں وہ کبھی بھی اس سے ٹرانسفر کی چاہت نہیں کریں گے. وہ کبھی بھی جنت سے حولا تحول، بدل کے کہیں اور جانا، شفٹ ہونا. بھائی مجھ کو شفٹ کرو، یہاں سے عمرے کے لیے جاتے کیسا کرتے، حج کے لیے تو بہت زیادہ ہوتا. ہاں کیسا ہوٹل میں ٹھہرا دیا ہم کو، ہاں ہم کو پیکج بتایا تھا کچھ اور پیک کر کے بھیجا کہیں اور. اکثر ہوتا ہے نا، دھوکہ ہوتا ہے آدمی کے ساتھ کہ فوٹو میں بہت اچھی دکھ رہی تھی ہوٹل، لیکن دیکھ تو یہاں پر کیا نکل رہے ہیں، کھٹمل جھینگر نکل رہے ہیں یہاں پر. تو آدمی دیکھتا ہے لیکن بولتا بھائی شفٹ کرو مجھ کو. جنت میں جنتی کبھی بھی اس بات کی چاہت نہیں کرے گا اس سے اچھا مجھ کو کہیں اور لے جاؤ، مجھ کو باہر جانا ہے، نہیں دل لگ رہا، گھٹن ہو رہی، ٹینشن ہو رہا، ڈپریشن آ رہا، کبھی بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. وہاں مزے سے رہے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس سے تحول کی چاہت نہیں کرے گا. لا یبغون عنہا حولا، حولا تحولا، شفٹ ہونا، ٹرانسفر ہونا، یہاں سے کہیں اور جانا کبھی نہیں چاہے گا. جہاں ہے وہ خوش رہے گا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جہاں ہو وہاں خوش رہے. جنت میں سارے جنتی جہاں بھی ہوں وہاں خوش رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 108 ہے. جنت کے درجات آپ نے سنا، جنت کے درجات میں ایک بات آئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فردوس کیا ہے؟ فردوس کا معنی بھی باغ کا ہی ہوتا ہے.
لیکن ایک خاص قسم کا درجہ ہے جو سب سے اوپر والا ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ شراب وہ نہیں، شراب کون سی؟ کہ جس میں لذت ہوگی لیکن ذہن خراب نہیں ہوگا۔ وہ چاروں نہریں جو ہیں وہ جنت میں الفردوس سے شروع ہوتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے باقی سارے درجات میں جاتی نیچے۔ تو شروع کہاں سے ہوتی؟ وہ فردوس، سب سے اونچا درجہ فردوس ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، 100 درجے جنت کے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء، ہر 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق ہے جیسے آسمان و زمین میں فرق ہے۔ اس کے اوپر پھر اس کے اوپر کتنے ہیں کل ملا کے؟ 100۔ والفردوس اعلاها درجۃ، اور فردوس جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ ومنها تفجر انہار الجنت الاربعہ، اور جنت کے اسی درجے سے فردوس سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ومن فوقها یکون العرش، اور اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو، جنت کی دعا کرو تو اللہ سے کیا مانگو؟ فردوس مانگو۔ نہیں میں کہاں فردوس کے لائق، ارے مانگ، دے دیا مل جائے گا، وہ بادشاہ ہیں۔ ٹھیک ہے تو لائق نہیں، کنفرمڈ ہے یہ، تو جنت میں کہیں بھی جانے لائق نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہیں؟ یعنی فردوس کے لائق نہیں، لیکن نیچے کے لائق ہے میں، تو سمجھ رہا کیا اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دے دے لے لے، نیچے کا اوپر کا درجہ، تو نیچے کے بھی تو لائق نہیں ہے، تو کیا مطلب سمجھ رہا تو میں جنت کے لائق ہوں؟ اللہ سے مانگنا تو پھر اوپر کا مانگنا، فردوس مانگ۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا تو کیسا بھی ہے لیکن مانگ اوپر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی قانون میں بندھا ہوا نہیں ہے، وہ مالک ہے، جنت اس کی نعمت ہے، جس کو چاہے دے دے۔ وہ اللہ جو دنیا میں کافروں کو حکومت دے دیتا ہے، جنت میں ایمان والے کو اونچا درجہ کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ اس کی چاہت، اس کی مرضی، جو چاہے کر سکتا ہے۔ مانگ کے تو دے۔ تو مانگنے میں فقیر مت بن، مانگنے میں کنجوس مت بن، مانگنے میں مانگ اللہ سے، بڑے سے بڑا مانگ، دیا دیا نہیں دیا چھوٹی تو ملے گی کم سے کم۔ مانگنے میں بڑا مانگنا اللہ سے، کہ اپنی اوقات کے حساب سے نہیں مانگنا، اللہ کی شان کے حساب سے مانگنا۔ اللہ دینے والا ہے، اس کے پاس کوئی کمی ہونے والی، اللہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، کوئی مطلب ٹینشن کی بات نہیں ہو تو جنت دے، ایسا مانگنا چاہیے؟ نہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ دے، فردوس دے۔ میں لائق نہیں، مانا کہ میں لائق نہیں ہوں، لیکن تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے فردوس میں جانے سے کیا وہاں تنگی ہو جائے گی؟ ہاں کسی کو کم ملے گا؟ جنت میں کسی کا چھین کے تو کھاؤں گا نہیں، میں میرا ہی کھاؤں گا اگر گیا تو اللہ جنت میں فردوس ہی دے دے مجھ کو، دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دعا ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی چیز کوشش سے نہیں ملتی ہے لیکن دعا سے مل جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں اور بدگمانی نہ کریں، مانگے اللہ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، فردوس مانگو، سب سے اونچی درجے کی جنت مانگو۔ امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4244، حدیث صحیح ہے۔ جنت میں جہاں سب سے درجہ فردوس ہے، وہاں جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت اللہ کی رضا ہے، اللہ کا راضی ہونا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بادشاہ اگر کسی کو کچھ دے دے، رہو یہ محل میں رہو،
سر پہ ہمیشہ لٹکتی تلوار ہوتی، کل کو اگر ناراض ہو کے نکالا تو جاؤں گا کدھر؟ جاب پہ لگا کہیں، ارے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو جیسا ہوتا کام کرو، آدمی ہوتا ایک آدھ دن ناراض ہوگا تو نکال بھی دے گا۔ تو نعمتیں ملنا اصل نہیں ہے، نعمتوں کی بقا کا یقین یہ اصل ہے، یاد رکھیں گے اس کو۔ نعمتیں مل جانا اصل نہیں ہے، لیکن وہ نعمتیں چھینیں گی نہیں اور دینے والا ناراض نہیں ہوگا، یہ یقین، یہ اطمینان، یہ بڑی چیز ہے۔ جنت میں اللہ کی طرف سے یہ اطمینان جنتیوں کو دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے۔ جنت کا وعدہ خالی آدمیوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے گھر ان کو دیے جائیں گے جو ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں، باغات میں ہوں گے۔ ان کے گھر کہاں ہوں گے؟ گارڈنز میں ہوں گے، پورا گارڈن ہے اور اس کے اندر ان کا گھر ہے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، گھر ہوں گے جھوپڑے نہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاک، عمدہ، اعلیٰ، طیب اچھا، عمدہ کو بولتے ہیں طیب، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے خبیث، گھٹیا، اور طیب کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ، ایکسلنٹ، سپیریئر ایک دم۔ تو ان کے گھر ہوں گے، گھر بھی کیسے ہوں گے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مچھر بھی نہیں، مکھی بھی نہیں، کچھ نہیں، پریشانی کچھ بھی نہیں وہاں پہ، گندگی نہیں، نوئسنس کچھ نہیں وہاں پہ۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایسی جنتوں میں جو ہمیشگی والی ہے۔ عدن کے معنی علماء نے ذکر کیے کہ اس سے مراد ہے دوام ہوگا اس میں، ہمیشگی ہوگی اس میں، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ، ایسے باغات جو ہمیشگی کے باغات ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ہاں اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض نہیں ہونا بلکہ راضی ہونا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا، ان کی رہائش کو ذکر کیا، لیکن اس کے بعد رہنے کے ساتھ میں کیا کہا؟ اور اللہ کی رضامندی، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ ہمارا ایک مومن کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کھائے پیے مر جائیں؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، ناراض تو نہیں۔ دنیاوی زندگی میں آپ دیکھیے، کوئی انسان گھر کا ذمہ دار ہے، کیا چاہیے؟ یہ لو، یہ لو، کھاؤ کھاؤ، حلق سے نیچے اترتا کہ چیزیں مل رہی ہیں، کیا چاہیے؟ کپڑے لے، جوتے چاہیے لے جوتے، موبائل ہاں، کھانا لے، کیا کیا چاہیے؟ یہ چاہیے لے لے۔ اگر کوئی سعودی سے آئے عمرہ کر کے اور ایسا تقسیم کرے، کیسا لگتا؟ ایسا کیوں کر رہے بھئی آپ؟ چیزیں دے رہے لیکن آپ کا چہرہ اور آپ کا انداز کیا بتا رہا؟ آپ ہم سے خوش نہیں ہیں۔ نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے جب دینے والا ناراض ہوتا ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ، خصوصاً ایمان والا، اس کے نزدیک پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی خوشی جب آدمی دیتا ہے دنیا میں بھی، تو چھوٹی بھی چیز دے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔
اللہ کا راضی ہونا اور وہ بتانا بندوں کو میں تم سے راضی ہوں، ناراض نہیں، یہ بندے کے لیے ان نعمتوں کی لذت کو اور بڑھا دے گا اور اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا کرے گا کہ جو ہم زندگی بھر کرتے رہیں، کیوں نماز پڑھ رہا تو اللہ راضی ہو جائے، روزہ کیوں رکھتا اللہ راضی ہو جائے، ذکر، تلاوت، اخلاق، صدقات، حج، عمرہ کیوں کر رہا تو یہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہاں جانے کے بعد میں پھر جب اللہ اعلان کرے گا اللہ راضی، کتنا خوش ہوں گے وہ لوگ، آج ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تمہارے رب کی طرف سے رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یقول لأہل الجنت یا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکار کے کہے گا اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں اور تیرے حکم کے لیے ہم تیار ہیں اور خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ فیقول هل رضیتم، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا راضی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہا ہے؟ جنتیوں سے پوچھے گا۔ کوئی بادشاہ ہم سے پوچھا آج تک آگے خوش راضی؟ اللہ پوچھے گا، کیا ٹھاٹ ہے ان کے، دیکھیے رب العالمین ان سے پوچھ رہا ہے هل رضیتم، تم راضی ہو گئے کیا؟ تم راضی ہو گئے؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا رب، جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیسا راضی نہیں ہوں گے ہم، یعنی کیوں راضی نہیں ہوں، ہمارا تو اس سے کیوں راضی نہ ہوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، ما لم تعط احدا من خلقک، اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہم کو وہ سب کچھ عطا کیا جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزر گئے، ان کو نہیں ملی یہ جنت، ایسی بادشاہت آج تو نے ہم کو ایسی بادشاہت دے دی، ہمیشگی کی زندگی جو چاہو کر سکتے، بادشاہ بھی دنیا کا نہیں کر سکتا، اس کو بھی بیگم سے پوچھنا پڑتا، ہاں اس کی بھی پوری نہیں چلتی ہے، کتنے بادشاہوں کی بادشاہت خراب ہو گئی اس کی وجہ سے، بیگم کے مشوروں کی وجہ سے، کتنوں کے بزنس خراب ہو گئے، تو مجبوریاں اس کی ہوتی ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے، سب اس کے تابع ہے، بیوی اس کے تابع ہے اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو دو بار سوچنا نہیں پڑتا ایسا کرے تو کچھ اس کا الٹا ریاکشن تو نہیں ہوگا، کچھ نہیں، تو نے ہم کو وہ سب کچھ دیا، یہ بادشاہت نہیں تو کیا ہے کہ دنیا میں بادشاہ کو بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے سوچنا پڑتا اس کا ریاکشن کچھ ہو سکتا کیا، پرجا الٹی میرے خلاف ہو سکتی کیا، کیا نہیں، وہاں نہیں، وہاں اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، وہاں کہا کہ اے اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں تجھ سے، تو نے ہم کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی کو نہیں دیا تو نے اپنی مخلوق میں سے۔ فیقول الا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس سے اور اونچی چیز دو تم کو، اس سے اور افضل چیز تم کو دوں، جو سب ملا نا تم کو، کھانا پینا لباس گھر یہ وہ سواریاں سب ملا، اس سے اونچی چیز دوں، اس سے افضل چیز دوں۔ فیقولون یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، وہ کہیں گے اے اللہ اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے، ایسے کھو گئے کہ ان کو ابھی اور اوپر کا، ہاں جنت کی آدمی دنیا میں بھی بعض اوقات چیزوں میں اتنا کھو جاتا کہ دینے والے کو بھول جاتا، اتنا وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ آدمی کو ظاہر بات ہے، ہاں دنیا میں پریشان تھا، پھر قبر میں گیا، پھر اس کے بعد حشر میں ایسے حالات دیکھا پورے جہنم یہ وہ سب دیکھ کے پھر جنت میں آنے کے بعد سارا ایک دم مزہ دکھائی دے گا، کیسا خوش ہوگا، کھو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اس سے افضل کچھ دوں، وہ کہیں اللہ اس سے افضل اور کیا ہو سکتا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ فیقولون یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ
فیقول احل علیکم رضوانی، آج میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال کر رہا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میں اپنی رضا کو تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کچھ بھی کرو، دنیا میں آدمی ڈرتا رہتا ہے، ایسا کچھ ہوتا تو نہیں میرے سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے مجھ سے، کہیں کوئی غلطی تو نہ کر بیٹھوں میں کہ اللہ ناراض ہو جائے مجھ سے، میرا رب اس سے ناراض نہ ہو۔ ہمیشہ مومن کا دل گھبراتا رہتا ہے، کچھ ایسا نہ کروں میں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ ہمیشہ کے لیے، ایٹرنٹی، ہمیشہ کے لیے بول دے گا بندوں کو، اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کچھ بھی کرو تم، جو چاہے کرو، کبھی ناراض نہیں۔ اب وہاں انسان کے سر پر ہمیشہ لٹکتی تلوار نہیں ہوگی کہ میں کہیں ایسا کچھ نہ کر بیٹھوں کہ رب ناراض ہو جائے۔ یہ جو اطمینان جنتیوں کو ہوگا، یہ بہت بڑی چیز ہوگی، یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ امام البخاری نے کتاب التوحید حدیث نمبر 7518 اور امام مسلم نے کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا میں حدیث نمبر 2829 پر اس کو روایت کیا ہے۔ مزید یہ کہ جنت میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ جنتی اللہ کو دیکھیں گے، جنتی اللہ کو دیکھیں گے، جس کو بن دیکھے جس کی عبادت کرتے رہے، جس سے ڈرتے رہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وہ اللہ کو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد دیکھے گا۔ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پہلا ضاد سے ہے، دوسرا وا سے ہے۔ اس دن قیامت چہرے ناظرہ، نظرہ سے ہے، نظرہ تر و تازگی۔ ایک آدمی جب خوش ہوتا ہے تو ایک اس کے چہرے پر ایک فریشنس ہوتی ہے، خوشی خود انسان کے کمپلیکشن کو اچھا کرتی ہے، اس کے چہرے کو اور زیادہ بہتر بناتی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنتی اتنی نعمتیں دیکھیں گے، اور سب جب ان کو دیکھیں گے ساری پریشانیاں ختم، ہمیشہ کے لیے خوشیاں اور سب کچھ نعمتیں، ان کے چہرے جو ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے ان کے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ اور کیوں ہوں گے ایسے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں ایسے تر و تازہ ہوں گے؟ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رب کا دیدار ان کو جب نصیب ہوگا تو ایک عجیب قسم کی خوبصورتی اللہ کی طرف سے ان کو ملے گی، جو ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی، ایسی عجیب خوشی ان کو ملے گی جو ان کے چہروں کو دیکھنے سے ملے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کو نصیب ہوگا، اللہ کو صرف ایمان والے آخرت میں دیکھ پائیں گے، ورنہ نہیں، ایمان نہیں تو اللہ کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا، نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے محجوب کر دیے جائیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے، وہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے وہ لوگ۔ ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے، بعض روایت میں ہر جمعہ کو دیکھیں گے، ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ یہ سورہ القیامہ میں آیت نمبر 22-23 میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، اللہ پوچھے گا کچھ اور تم کو چاہیے، کچھ بڑھاؤں نعمتوں کو، اور زیادہ کچھ چاہیے؟ فیقولون الم تبید وجوہنا،
کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ اور کیا چاہیے؟ ہمارے چہرے روشن ہو گئے. الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، اے اللہ کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہم کو جہنم سے بچایا نہیں؟ اور کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ ہم کیا مانگیں تجھ سے؟ ہمارے چہرے روشن کر دیے، جنت میں ڈال دیا، جہنم سے بچا لیا، اور کیا؟ قال فیکشف الحجاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اس پر حجاب ہٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جو حجاب ہے وہ حجاب ہٹ جائے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، وہ قیامت کے دن جب حجاب ہٹے گا تو اللہ کی اپنے رب کی طرف دیکھنے سے زیادہ انہیں کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی جو ان کو عطا کی گئی ہو. اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہوگی جس کے دیکھنے کی چاہت ان کو ہو جو نعمتیں دی گئی ہوں. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دیں، کوئی نعمت انہیں اللہ کے دیدار سے پھیر نہیں پائے گی. تو سوچیے اللہ کا دیدار کتنی بڑی لذت ہوگا قیامت کے دن. اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی، دنیا میں ایمان و عمل کے ساتھ جیے، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے جنت ہے. وزیادہ، جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن وزیادہ کیا ہے؟ وزیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی ہے. للذین احسنوا الحسنى ای الجنہ وزیادہ رؤیت اللہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، جنات، اور ان کے لیے زیادہ ہیں اللہ کا دیدار. امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 181. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، انہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہوگا جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کو دیکھنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوگا. ان کو اتنا اچھا لگے گا اللہ کو دیکھ کے ان کو، جس کی ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، روزے رکھے، مال خرچ کیا، جس کے لیے حرام سے بچتے رہے، اس کو دیکھنے کا موقع ہے. کون ہے وہ؟ کیسا ہے ہمارا رب؟ جنتی اللہ کو دیکھیں گے. اور وہ دیکھنا، جتنی اتنی خوبصورت دنیا بنائی، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے. جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے. تو اللہ کو دیکھ کے ان کو اتنا اچھا لگے گا کہ کوئی اور نعمت ایسی نہیں ہوگی جو انہیں اپنی طرف کھینچ پائے. اللہ کو دیکھنا اتنا مزہ، ان کو اتنا اچھا لگے گا اللہ کو دیکھ کے ان کو. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں، اور جنت میں اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو نصیب فرمائیں، اور اس کے لیے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جو جنت میں لے جاتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا اعمال ہیں. بہت سارے عمل گویا ہر نیکی جنت کی طرف لے جاتی، لیکن کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں صراحتاً بتایا گیا یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے جنت ملے گی. اور کچھ نیکیاں ہم دیکھتے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں ان کا اہتمام ہم کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے ہی میں اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور جو اندھیرے میں نکل پڑتا ہے
وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب قافلہ ہوتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے، دشمن ڈاکو لٹیرے حملہ کرتے تھے، تو قافلہ اگر جلدی نکل گیا تو ان کی پکڑ سے بچ کے نکل جاتا تھا، اندھیرے میں ہی نکل جاتے ہو، کیونکہ صبح کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ایک دم، اس وقت میں سب غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایکسیڈنٹ کب ہوتے ہیں؟ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے ایک دم، تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں غفلت ہوتی ہے اور اسی میں وہ حملہ کر دیتے تھے۔ لیکن جو اندھیرے میں ہی نکل گیا تو کیا ہوتا ہے، کہا کہ من خاف ادلج، کہ جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے ہی میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو پہلے پہر نکل جاتا ہے، اندھیرے میں نکل جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچتا ہے۔ آج کے حساب سے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے اس کو، تو آپ دیکھیے ایک آدمی، اس کو جانا ہے ٹرین سے، اس کو جانا ہے فلائٹ سے، آرام سے جائیں گے، کیا ہوتا ایسا کرتا، وہ کیا کرتا، ٹائم پہلے پکڑ کے، ٹریفک کا ٹائم پکڑ کے چلو بولتا ہو، ہاں، اگر ایئرپورٹ پہ اور بس اسٹیشن پہ یا ریلوے اسٹیشن پر اگر بھیڑ رہی تو وہ ٹائم پکڑ کے چلو، پلیٹ فارم نمبر دور والا رہا وہ ٹائم پکڑ کے چلو، احتیاط کر کے چلتا ہے۔ صحیح، جو آدمی سفر کرنا چاہتا ہے آج بھی نقصان سے بچنے کے لیے وہ لیٹ کر کے نہیں چلتا، آرام سے جائیں گے چلو ولیمہ ہی تو ہے، ایسا نہیں کرتا ہو۔ وہ کیا کرتا ہے، ٹرین چھوٹ سکتی ہے، فلائٹ چھوٹ سکتی ہے، بس چھوٹ سکتی ہے، جلدی کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے، دیری نہیں کرتا۔ دیری، یہاں حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کا مسافر منزل پر پہنچنے کے معاملے میں محتاط ہوتا ہے، وہ غفلت اور دیری نہیں کرتا بلکہ جلدی کرتا ہے۔ آخرت کا مسافر، ارے زندگی پڑی ہے، ہاں آرام سے دیکھیں گے نا، بڑھاپا تو آن دو، اب تو جلدی دیندار بننے کا، کیسے بولتا ہے آدمی، ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا اور ابھی سے دیندار، مذاق لگایا آپ لوگ، بڑھاپا آئے گا آرام سے، ہاں، بڑھاپے کی دعا عبادت بہت زبردست، آدمی وقت ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ کے بھی بعض اوقات چلا جاتا اور زندگی ختم ہو جاتی اور نہیں کر پاتا، وہ ٹالنے والا آدمی نہیں کر پاتا۔ جیسے دنیا کا مسافر احتیاط کرتا ہے اور ٹالتا نہیں ہے، لیٹ نہیں کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، آخرت کا مسافر دیر کیوں کرے؟ تو آپ نے یہاں مثال دی کہ جو دنیا کا مسافر، دیکھو اس کو کیسا احتیاط کرتا ہے، تو آخرت میں اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لٹیرا بیٹھا ہوا ہے، ہاں، شیطان، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پہ، سیدھے رستے پہ بیٹھا رہے گا اور اس راستے پر جانے والوں کو لوٹے گا۔ لٹیرے مال لوٹتے ہیں، زیورات لوٹتے ہیں، چیزیں لوٹتے ہیں، یہ کیا لوٹے گا؟ ایمان لوٹے گا، تقوی اور دین لوٹے گا۔ اس کو سنبھال کے نکل جانا ہے دنیا سے، آخرت کے سفر میں دیری نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ تو کہا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سودا، سلعہ بیچنے کی چیز، جس کو انسان دنیا میں سلعہ بیچتا ہے اور کچھ اس کے بدلے لیتا ہے، کموڈٹی، سیل کے لیے جو رکھا ہوا ہے، کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ نے جو تم کو بیچنے کے لیے چیز رکھی ہے وہ بہت مہنگی ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے۔ جو اللہ تم کو دے کے کچھ مانگ رہا اس کے بدلے میں، وہ کیا ہے؟ وہ دینے والی چیز کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت سستی ہے، غالیہ، قیمتی ہے، بہت بہت ویلیوبل ہے، بہت مہنگی چیز ہے وہ۔ اس کے بارے میں تم اگر کھو گئے، ڈیل ہے، ہاں پارٹی آنے والی ہے، کیسا کرتا؟ بولے پارٹی آنے کے پہلے سائٹ پہ جانا ہے اپنے کو، وقت سے پہلے جاتا ہو، لیٹ نہیں پہنچنا ہے، کیا بیڈ امپریشن ہے،
ان کو رکا کے رکھیں گے، ناراض ہو کے چلے گئے تو بڑی پارٹی بھائی، بڑی پارٹی ہے، رکتے نہیں وہ لوگ، آئے فٹاک سے ڈیل کی نکل جاتے وہ لوگ. لیٹ مت کرنا، اپنے پارٹنر کو بولتا ہے لیٹ مت کرنا، جلدی آنا. کھونے کا ڈر انسان کو دیری سے بچاتا ہے. کیا ہم کو آخرت میں جنت کے کھونے کا ڈر ہے؟ اور شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے گھات میں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر گھات میں بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ جس کو ہماری موت پر مأمور کیا گیا ہے. شیطان چوک سکتا ہے، وہ فرشتہ نہیں چوکے گا. شیطان کی کوشش ویسٹ بھی ہو سکتی ہے، کوشش کیا نہیں بھی ہوا، کچھ ہو سکتا ہے، ایسا فیل بھی ہو سکتا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہیں اللہ نے کہا. لیکن فرشتہ جو موت پر مأمور ہے وہ غلطی نہیں کرتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملا ہے. جب اس کو حکم آئے گا لے لو اس کو، موت کا وقت آ گیا اس کی روح قبض کر لو، وہ فرشتہ تاخیر نہیں کرے گا. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس فرشتے کا کہ وہ آئے اور اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کریں، یا اس سے پہلے ہم کو اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے؟ کہا خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے. یعنی تم اپنی زندگی اور اپنی ساری کوششیں ان کے بدلے میں جنت لے رہے ہو اللہ سے. کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، وہ لائٹ نہیں ہے، بے قیمت چیز نہیں ہے، بہت مہنگی چیز ہے جو اللہ دینا چاہ رہا تم کو. تو لینے میں تم دیری مت کرو، لاپرواہی مت برتو. اللہ کو کچھ پڑی نہیں تم کو دینے کی، نہیں چاہیے تو نہیں دے گا، نہیں چاہیے تو نہیں دے گا. چاہیے تو ذرا دکھاؤ ایسا کہ تم کو چاہیے، جلدی کرو ذرا. اگر فون آ جائے کہ آپ کے لیے وہ جو آپ کا پیسہ ہے نا، وہ 2 کروڑ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، آگ لے جاؤ بھائی، وقت دیکھو بھروسہ نہیں ہے، پھر کچھ اور آ گیا پھنس جائے گا پیسہ. کیا کرتا؟ نہیں تو کوئی بات نہیں بولتا. ہاں نہانے کے لیے پانی رکھا ہو تو بولتا ٹھہر ذرا میں آ کے نہاتا. چائے رکھی ہو تو بھی رکھ میں جا کے آتا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس اتنا. آدمی موزے بھی گرتے گرتے پہنتا ہے، ایسا کرتا آدمی، جلدی پہنچا کہیں دل نہ بدل جائے اس کا. جنت کے بارے میں آدمی سست دکھائی دیتا ہے. سارا مسئلہ کس کا ہے؟ یقین کی کمزوری کا. اگر یقین انسان کا تازہ ہو، یقین انسان کا پختہ ہو، اس کی زندگی میں سستی نہیں دکھائی دے گی. تو یہاں آدمی کو چاہیے کہ وہ جنت کی قدر کرے اور اس کے لیے وہ کوشش کریں جو اسے جنت دلانے والی بنتی ہے. امام الترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6222، حدیث صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں جنت کے لیے کیا اعمال ہے. نمبر 1، ایمان اور عمل صالح ان جنرل. 2 پہلوؤں سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ہم اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دیں، ہمارے عقیدے میں کفر کی ملاوٹ نہ ہو، ہم دین کی کچھ بات مانتے کچھ نہیں مانتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عقل میں نہیں آ رہی نہیں مانتا میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا میری مجبوری میں نہیں مان سکتا، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اللہ کی بات، رسول کی بات جو بھی سامنے آئے مان لینا، دل سے اس پر یقین کرنا، اس میں شک نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا. 1 ایمان. 2 عمل صالح. ایمان اس کے لیے بس ایک فلسفیکل کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہ کچھ چیزوں کو مانتا بس ختم، وہیں زندگی رک گئی اس کی. آئیڈیالوجیکل ایشو نہیں ہونا چاہیے وہ کچھ. ایمان اس کی زندگی میں عمل پیدا کرتا ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس بیج سے پیڑ اور شاخیں اور پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. جب ایمان کا بیج دل میں بویا جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں اعمال صالحہ کا پیڑ نمودار ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے. پھلدار پیڑ کی شکل میں اس کا ایمان
عمل کی صورت میں باہر آتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں بیج میں کھوٹ ہے، بیج میں کچھ تو گڑبڑ ہے، ہماری زندگی سے ہو ایمان اور عمل صالح، وہ عمل بدعات سے پاک ہو، کر رہا لیکن جو جی میں کر رہا، ہاں جلوس میں جا رہا، دیکھا اسلام کا جھنڈا لے کے جانے کا اپنے کو جلوس میں، نبی سے محبت نہیں کرتا تو جلوس میں نہیں آتا، گھر میں میٹھا نہیں بنایا تو کیسا تو نبی کا چاہنے والا، گھر کے اوپر جھنڈا نہیں لگایا تو، ہرے کپڑے نہیں پہنا، نعرے نہیں لگایا تو، نعت نہیں پڑھتا تو نبی کو نہیں مانتا۔ جہالت، بدعات نہیں ہو اس کی زندگی میں، اس کی زندگی میں سنت ہو، اس کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہو، رسول کا فرمان ہو، ایمان اور عمل اس کی زندگی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 58۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، شروع کہاں سے ہو رہی بات؟ اور وہ لوگ جو اچھے خاندان میں پیدا ہوئے، ایسا ہے سید گھرانے کے تھے، وہ لوگ بہت خوبصورت تھے، مالدار تھے، ڈگریاں تھیں ان کے پاس، ہاں گریجویٹ تھے، ایسا ٹھیک ہے، وہ دنیا میں اپنی اس کی اہمیت ہے، آخرت میں نہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا اونچا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ سید گھرانہ ہو، کچھ بھی ہو، تیرا عمل اچھا نہیں، آگے نہیں آ سکتا تو۔ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو اگلی سیٹ پہ جگہ نہیں دلا سکتا۔ اپنے عمل سے اس کو ٹکٹ کہاں کا ملا؟ پیچھے کا، وہیں بیٹھو تم۔ عمل کے ذریعے سے جگہ ملتی ہے، نسب کے ذریعے سے نہیں۔ اعلیٰ مقام انسان کو نسب سے نہیں، اس کے کسب سے ملتا ہے، کوشش۔ کیسا پیارا دین ہے ہمارا، ورنہ بیچارے جو لوگ غریب ہیں وہ آگے کی سیٹ پہ آ سکتے، سب کو بھی آپ دیکھیے، ہاں بھائی سب امیر لوگ رہیں گے یہاں پہ، پروگرامز ہوتے اس میں کیا ہوتا؟ پہلی کرسیوں کو ٹوپیاں پہنا کے بٹھاتے کہ نہیں؟ سفید کپڑے اس میں، بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، امیر نہیں، بس سب پڑھاری گڑاری سب رہتے اس کے اوپر، اسپیشل ہے یہ۔ نماز میں آپ دیکھیے، بتایا جو پہلے آیا وہ پہلے، ویسے سب بنے گی جو حاضر ہیں، یہ نہیں کہ پہلی سب خالی رکھو، بعد میں سے آ رہے پیچھے والے ان کو ہٹا کے آگے آگے نماز چل رہی اور کھڑے ہو گئے، ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے ایسا ہمارے یہاں پر، سب برابر ہے، پہلے آئے کھڑے ہو جاؤ، پہلے غریب ہوگا وہ، ہاں حبشی ہوگا وہ، غلام ہوگا وہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ایسا پیارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، تیری کوشش سے تیرا مقام طے ہوگا، پیدائش سے نہیں، پیدائش سے نہیں، تیری کوشش سے تیرا مقام طے ہوگا۔ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم انہیں بسائیں گے جنت کے اونچے گھروں میں۔ غرف، اونچے گھروں کو بالا خانے بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اونچے گھر ان کے لیے ہوں گے، اونچے محل ہوں گے ان کے لیے، ان کو ہم ان میں بسائیں گے۔ لنبوئنہم، انہیں بسائیں گے، رہو یہاں پہ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے دن نیک عمل کرا تو؟ صاحب میں 30 سال کا ہونے کے بعد میں نیکی شروع کرا تھا، صاحب میں ریٹائر ہونے کے بعد سے 5 سال تک کرا، اس کے بعد مرا، 5 سال رہے باہر نکل، ہے ایسا؟ اگر دیکھا جائے دنیا میں اگر کسی انسان کو طے کر دیں تو وہ ایسا کرے گا، ہے نا؟ کتنے دن نیکی کرا تو؟ حساب لگاؤ اور اس کا، 3 سال، خالی 3 سال رہے گا، اس کے بعد دھیان میں رکھو، اس کا لکھ کے رکھو اس کا، 3 سال بعد اس کو خالی کرنا ہے، کریں گے ایسا؟ تو کتنا بھی آخری منٹ میں
ہوش و حواس باقی تھے، موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا، عذاب کے فرشتوں کو نہیں دیکھا تھا، غرغرہ نہیں ہو گیا تھا، یہاں تک ہوش میں تھا، ہوش میں تھا۔ اس نے کہا اللہ بہت پاپی ہوں، میں نے بہت غلط کام کیا، ایک کام میں آخری کر رہا، میرے کو معاف کر دے، میں اپنے ایمان کو تازہ کر کے مرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ مرا، یہ بھی چلتا جائے جنت میں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی آخری بات زندگی میں لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تیرے پاس سے مطلب نہیں، تیرا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اینڈ میں تو کیا تھا۔ موقع آدمی کے پاس زندگی بھر رہتا ہے، لیکن شیطان اس کو امید دلا کے وہ موقع ٹالنے میں لگا رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کو ہی ٹالا لگ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ انہیں بسائے گا ایسی جنتوں میں، جنت کے اونچے گھروں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، نعم اجر العاملین، کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ معلوم ہے کہ جنت کے لیے کیا چلتا ہے، عمل۔ یہاں کیا چلتا، پیسہ، یہاں پیسہ چلتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے بھائی، ہاں پیسے کو سلام یہاں یہ چلتا ہے، یہاں پہ دنیا میں ایسے چلتا ہے، جنت پہ نہیں، اللہ کے ہاں نہیں۔ اللہ کی ایک دوسری کرنسی کیا ہے، وہ نیکی۔ جیسی تیری نیکیاں ہیں، جتنی تیری نیکیاں ہیں، جو درجے کا تیرا ایمان ہے، اس درجے کی جنت ملے گی تجھ کو۔ اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 58 ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت سے قریب کریں اور جہنم سے دور کریں۔ وہاں لوگ ایسا آ کے نہیں بولتے تھے، اللہ کے رسول ایسا کوئی رستہ ہے کہ عمل نہیں کر کے جنت میں جائیں گے، پوچھتے تھے ایسا؟ ہم لوگ ایسے مولوی صاحب کچھ ایسا ہے کیا، مطلب ہاں کچھ تو ہے، نبی کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے جنت میں، عمل مت کرو، بابا ہیں قبر میں آئیں گے، منکر نکیر کو بھگا دیں گے، یہ سب اس میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس جہالت میں مبتلا ہے، کچھ نہیں کرنا، جوا کھیلو، ہاں شراب پیو، چرس گانجا پیو اور خرافات کرو، ساری دنیا بھر کی ریس کے گھوڑے بھگاؤ، اور اس کے بعد میں کیا کرو، بابا کی درگاہ پہ آ کے چادر چڑھاؤ، اور اس کے بعد کیا ہے، بابا سے امید رکھو، بابا سیدھا جنت میں لے کے جانے والے ہم کو۔ یہ شارٹ کٹ والا نسخہ انسان کو شیطان سجھاتا ہے۔ کائے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دین دیا، باباؤں کو ہی بھیج دیتا ہے نا اللہ، ہاں انڈیا کے لیے بابا، پڑوس کے لیے بابا، امریکہ کے لیے بابا، انگلش بابا، اور دوسرے ملکوں کے لیے ویسے بابا، اللہ ویسے بابا بھیج دیتا۔ ہر علاقے والے بابا کو ماننے کا، چادر چڑھانے کا، اور بابا چادر میں سب کو لپٹ کے کیا کریں گے، پوٹلی میں سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ کہاں ہے کو اتنی شریعت بھائی، کائے کو نماز، کائے کو روزہ، کائے کو حج، کائے کو صدقات اور زکوٰۃ، یہ سب کیا ہے، حرام سے بچو، یہ گناہ سے بچو، نظر نیچی کرو، کان میں انگلی ڈالو گانا آیا تو، یہ سارا کیا ہے، کائے کو بجاؤ قوالی زور زور سے، ہاں گاؤ قوالی، قبروں پہ گاؤ، گھروں میں گاؤ، سب طرف گاؤ، ناچو کودو، سب کرو، شراب پیو، سب کرو، اور بابا پھر جا کے بابا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سستا نسخہ ہے، اچھا عقل میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن انسان کی خواہشات اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، چاہتے اندھا کر دیتی انسان کو، چاہتے اندھا کر دیتی ہے، امیدیں انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں، نہیں ہوں گا بولتا آدمی، کریں گے بابا کریں گے، امیدیں اندھا کر دیتی انسان کو۔ امید باندھنا ہے تو آدمی کو عمل کے ساتھ باندھنا چاہیے۔ جو چیز، جو امید عمل کے ساتھ میں ہو وہ رجا ہے، اور جو امید عمل کے بغیر ہو، معصیت کے ساتھ ہو، وہ غرور ہے، دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا،
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ نے فرمایا کہ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں وہ بڑا دغاباز دھوکے باز تم کو دھوکہ نہ دے دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ وہ تم کو پکارتا ہے، اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو جو اس کی مانتے، اس کے جو بھی بھکت ہیں ان کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے۔ خود تو جانے والا ہے جہنم میں، اکیلا کیوں جاؤ؟ سب کو لے کے جاؤں گا میں، کمپنی رہے گی، سب کو لے کے جائے گا، اس کی ماننے والوں کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ نے کہا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالتے ہیں، اور بڑا دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالتے ہیں۔ صحابہ آئے، کہا، ایک صحابیہ کہا مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت سے قریب کریں اور جہنم سے دور کریں۔ صحابہ اعمال پوچھتے تھے۔ آدمی کا شوق یہ ہونا چاہیے کہ کیا عمل میں کروں جس کے ذریعے سے مجھ کو یہ ملے۔ جمعہ کے خطبے میں اگر مولوی صاحب بولیں دنیا کی سب کوششیں چھوڑ دو بھائی لوگ، اور کیا کرو؟ صرف اللہ سے مسجد میں بیٹھو، دعا کرو، ہم دعا کریں گے۔ جو بھی جانے والے تھے میٹنگ میں، جاب پہ، یہاں وہاں، سب چھوڑو، یہاں بیٹھو، دعا کرو۔ ایسا ہوتا کیا بولیں گے لوگ؟ یہ مولوی صاحب غلط ہے، یہ مولوی صاحب ایسا نہیں رہتا، دین بھی دنیا بھی دونوں لے کے چلنا پڑتا اپنے کو، نہیں کرے تو ہوتا کیا؟ کرنا پڑتا اپنے کو۔ مولوی صاحب کو مولوی صاحب سے اچھا بیان دیں گے وہ لوگ، دنیا دار آدمی مولوی صاحب کو دنیا کا بیان ان سے اچھا دیتا ہو، سکھائیں گے ان کو۔ وہی چیز مولوی صاحب بولیں گے بھائی آپ لوگ ہی تو بول رہے تھے نا کہ میرے کو کچھ دعا بتا دو ایسی جنت میں جانے کی، تو میں تم کو جنت کی بھی بتاتا اور دنیا کی بھی بتاتا۔ بولے دنیا کے لیے کوشش، جنت اللہ کے پاس فالتو پڑی ہوئی جو تم کو دے، اللہ گری پڑی کوئی چیز ہے جو کوئی لے نہیں رہا ہے، تم لے لو، اس کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ جنت اعلیٰ ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، ویلیبل ہے بہت، اس کو تم کو لینا ہے، اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا۔ اپنے آپ، تمہارا وجود جب تک تم بیچتے نہیں جنت لے نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، اللہ اس سے اسے نہیں خریدتا، ایمان والوں سے خریدتا ہے۔ اللہ نے خریدا ہے ایمان والوں سے ان کے وجود کو اور ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو کا مطلب پورا، انفسہم، ان کا اپنی شخصیت پورا سر سے پاؤں تک خرید لیا اللہ نے اس کو، اور ان کے مالوں کو بھی خرید۔ تو بھی اللہ کا، تیرا جو ہے وہ بھی اللہ کا۔ اسی لیے جب کچھ کھو جاتا ہے تو ہم کیا بولتے؟ انا ڈھونڈتے رہتے لیکن پڑھتے نا، انا للہ و انا الیہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ نے خرید لیا ہم کو، اور ہمارے مالوں کو بھی اللہ نے خریدا، اس کے بدلے اللہ ہم کو جنت دے گا، اس کے بدلے جنت دے گا۔ تو کہا کہ ایسا عمل بتائیے جو ہم کو جنت سے قریب کرے، جہنم سے دور کریں۔ قال تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کریں، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ نمبر 1 کرنے کا کام زندگی میں یہ ہے، اور بابا والا معاملہ اس کو دور کر دیتا، پہلے ہی معاملے میں جھٹکے میں ختم اس کا معاملہ۔ شیطان بولتا ہے اس کو ایسا کام کراؤ کہ یہ بالکل جنت میں جانا نہیں چاہیے، کنفرمڈ ہونا چاہیے، نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پاپ کرے گا، گناہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ توبہ بھی کر سکتا ہے یہ، اور نہیں بھی کرا اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اس کو۔ ایسا کام کراؤ کہ اس کی ساری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور جنت میں نہیں جانا کنفرم ہو جائے۔ کیا کام کرا سکتے اس سے؟ شرک کراؤ اس کو۔ پوری پارٹی شیطان کی یہ کام کراتی، شرک کراؤ، شرک، اور شرک سے بچ گیا یہ صاحب، پارٹی بول رہی اس کو جا کے، ہاں شرک نہیں کرتا ہے، بدعت کراؤ، بدعت کراؤ،
بدعت سے اس کی نیکیاں برباد ہوں گی۔ شیطان جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے، سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ شرک و بدعت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ شرک سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، بدعت سے وہ نیکی برباد ہوتی ہے جس میں وہ شامل ہو جائے۔ تو کہا تو اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ، کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑے، ان سے اچھا سلوک کرے۔ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ وہ آدمی، اس نے وہ نصیحت سنی اور اٹھ کے جانے لگا۔ کیا کیا بولے اس کو؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک کرنا نہیں، نماز کا اہتمام کرنا اور زکوٰۃ دینا، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جب وہ آدمی اٹھا جانے کے لیے اور پلٹا تو آپ نے فرمایا جو اس کو حکم دیا گیا ہے نا، اگر اس کو پکڑا رہے زندگی بھر، اس کا اہتمام کرتا رہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اپنی زندگی میں بھی ہم اس کا اہتمام کریں، عقیدے کو بچائیں شرک سے، نماز کا خاص اہتمام کریں، جو مال ہمارے پاس ہے اس مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات اس میں سے دیں۔ اور جس کے پاس مال نہیں، سب تھوڑی نہ مال والے ہوتے ہیں، تو بے مال بھی تو کچھ کر سکتا ہے۔ کیا خرچ کر سکتا ہے وہ؟ سلوک، اخلاق۔ تیرے جیب میں پیسہ نہیں لیکن منہ میں زبان تو ہے، اچھی بات کر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے کیا کر؟ اچھی بات کر۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک انسان سے اچھی بات کرے، کوئی آدمی آپ دواخانے میں گئے، دانت دکھ رہا تھا، آپ کا پاؤں دکھ رہا تھا، کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی مر گیا، کیا ہو بھائی؟ لڑکے کا، باپ کا، بھائی کا انتقال ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، تھوڑا صبر کرو۔ مسلمان ہے تو آپ اس کو بولتے اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب چاہے بلا لے اپنے پاس، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تسلی رکھو بھائی، ایسا ہوتا رہتا ہے، کچھ میری لائق خدمت ہو تو بس اچھی بات کیا اس سے، دھاڑس دیا اس کو، تھوڑا صبر کیا اس کو۔ کسی کو بلانا ہے کیا، فون کرنا ہے کیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نمبر مل رہے نہیں اس کو، جلدی ہوتا نا ایسا، ٹھیک میں بلا لیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا، کچھ بھی معاملات رہتے ہیں، غریب ہے، فقیر ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے کسی کا، پیسہ تیری جیب میں نہیں لیکن تیرے پاس صلاحیتیں ہیں، صلاحیتیں خرچ کر۔ بوڑھا آدمی ہے، رستہ نہیں مل رہا، ہاتھ پکڑ کے پار کرا۔ اندھا آدمی ہے، وہ گر گیا، اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا، گھر تک پہنچا۔ جو کر سکتا ہے کر، جو کر سکتا ہے کر، لیکن عقل مندی سے کر۔ اجنبی عورت کو ڈبل سیٹ گھر تک مت چھوڑ۔ نیکی کرنے کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ عقل۔ اس کی بیوی دیکھی راشن دلاتے، کس کو لے کے جا رہے؟ ارے بولے اسلامی بہن ہے وہ، ہاں فیس بک پہ بہت ساری اسلامی بہنیں رہتی ہیں، دعوت دینے کے لیے بھی جاتے ہیں ہمارے بہت سارے داعی اسلام نوجوان۔ بولے میں دعوت دے رہا، ساری لڑکیوں کو دے گا، لڑکوں کو کب دے گا تو؟ ساری فرینڈ لسٹ میں تو لڑکیاں ہی تیری۔ بولے نہیں، بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو دعوت دے رہا۔ پتہ چلا دعوت دیتے دیتے اس کو ہی دعوت مل گئی، دونوں نے شیطان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ نہیں، فتنے سے دور رہے، نیکی کریں عقل مندی کے ساتھ میں، شر سے بچتے ہوئے۔ بے وقوف نیکی نہیں کرنا، بے وقوفی کے ساتھ نیکی نہیں کرنا، سمجھداری کے ساتھ نیکی کرنا، عقل مندی ہونا چاہیے، دینی تفقہ انسان میں ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے، جہالت کے ساتھ نیکی کرنے ہی سے تو نقصان ہوا انسان کا۔ چلو ہم تصویریں بناتے ہیں، بت رکھتے ہیں بڑوں کے، تاکہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں جذبہ ہو دین کا، ان کی یاد تازہ ہو، اپنے پوروجوں کا پرمپرا ہم جاری رکھیں عبادت کی۔ بناؤ ان کے بت، بناؤ ان کی تصویریں، رکھو پبلک پلیسز میں۔ دھیرے دھیرے اگلی نسل آئی، کیا کیا؟ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ نیت کیسی تھی؟ نیکی کی، بھلائی کی تھی، لیکن یہ غلط مینٹالٹی تھی شریعت کے دائرے کے باہر جا کے نیکی نہیں کرنا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، کچھ بھی کریں گے، رابن ہوڈ بن رہا، چوری کرتا اور غریبوں میں بانٹتا، چلتا؟ بولے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جھوٹی حدیثیں گھڑتا، لوگوں کو
سنا تھا تاکہ لوگ دیندار بنے ڈر کے. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. غلط کام کے ذریعے سے بھلا اچھے مقصد کے لیے غلط کام کرنا نہیں. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں کہ توحید کا اہتمام کریں, شرک سے بچیں, اللہ کی بندگی کا اہتمام کریں, مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک کریں. یہ پورا دین ہے. عقیدہ, عبادت, سلوک, 3 چیزیں زندگی میں اگر جمع ہو جائے انسان کی, کامیاب انسان ہے. پھر سلوک چاہے مال کے اعتبار سے ہو, اگر مالدار ہے تو مال کے ذریعے سے بھی سلوک کر سکتا ہے, اور اگر مال نہیں بھی ہے تب بھی سلوک کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں. جو حدیث میں نے ذکر کی, یہ امام مسلم نے کتاب الایمان حدیث نمبر 13 پر اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایمان و عمل زندگی میں ہونا چاہیے. مزید اور اعمال کیا ہیں, کیا حدیثیں ہیں, آیتیں ہیں جنت میں لے جانے والی, انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.